لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج الحمدللہ ہماری تربیتی نشست جو مستورات کی ہے اس کا بیان ہے، اور موضوع بیان کا وہ ہے جو بڑا اہم ہے، جس کا واسطہ ہر انسان کو پڑتا ہے۔ موضوع ہمارا آج کا یہ ہے کہ آپ عورتیں اپنے گھر کا رزق بڑھانے کے اندر اپنے مردوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی دکان پر مرد چلے جائیں گے، دفتر پر مرد چلے جائیں گے، ریڑھی لگانے، کاروبار کرنے تو مردوں نے جانا ہے، لیکن عورت گھر بیٹھے بیٹھے کس طرح اپنے خاوند کی مدد کر سکتی ہے، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی مدد کر سکتی ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ بڑھ جائے اور اس کا رزق جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ یہ آج وہ طریقے بتانے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے ہمیں بتائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دو ذریعے، دو راستے بنائے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس سے مسلمان کو بھی رزق ملتا ہے اور کافر کو بھی رزق ملتا ہے، وہ راستہ ہے اسباب کا راستہ، جیسے دکان کرنا، دفتر جانا، کاروبار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کافر کی بھی دکان ہے، مسلمان کی بھی ہے، کافر بھی بازار میں کام کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن ایک ایسا راستہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور وہاں سے اللہ ضرور رزق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اور اللہ جل جلالہ اپنے صالحین کو اسی راستے سے عام طور پر رزق عطا فرماتے ہیں، جو کہ غیبی رزق کا ایک راستہ ہے۔ اب وہ کون سا راستہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے بندیوں کو رزق عطا کرتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت مریم جو تھی یہ نبی نہیں تھی، کیونکہ کوئی عورت بھی نبی نہیں بن سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کے فضائل عجیب اللہ نے قرآن میں بتلائے ہیں۔ حضرت مریم زکریا علیہ السلام ان کو کمرے میں بند کر کے جاتے، اور یہ بند کمرے میں اللہ کی عبادت کرتی۔ اب باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی زکریا علیہ السلام اندر آتے تو وہ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوتے تھے، اور پھل بھی وہ جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا، اور بازار میں بھی وہ پھل نہیں ملتے تھے۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تو بتاؤ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ بازار میں بھی نہیں ہے، موسم بھی نہیں ہے، درختوں پر بھی یہ پھل نہیں لگے ہوئے، اور تمہیں یہ اندر دیے کس نے ہیں؟ باہر سے تو کنڈا لگا ہوا ہے۔ تو حضرت مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، کہ یہ سارے کے سارے پھل مجھے میرے اللہ نے دیے، اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو یہ وہ راستہ ہے اللہ کا جس سے اللہ اپنے نیک بندے بندیوں کو رزق دیتے ہیں، غیب کا راستہ، اور ان رستوں سے صرف اسے رزق ملتا ہے جو ان اعمال کو اختیار کرتا ہے جن عملوں پر اللہ نے رزق دینے کا وعدہ ہم سب سے کر رکھا ہے۔ اب وہی اعمال جو ہے وہ آج عرض کرنے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ رزق کو زیادہ بھی کرتے ہیں، رزق میں برکت بھی دیتے ہیں۔ تو محنت مرد کریں اور عورتیں گھر میں اعمال کریں تو اللہ ان مردوں کا رزق بڑھا دیں گے، اور گھر کے اندر برکتوں کے دروازے اللہ پاک جو ہیں وہ کھول دیں گے۔ ان میں سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا۔ قرآن میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، سورہ نوح ہے 29ویں پارے میں۔ اس میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائیں گے۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال کو زیادہ کر دیں گے، وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بیٹے عطا کریں گے۔ علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا کہ جن عورتوں کے ہاں بیٹے نہیں ہیں ان کو چاہیے کثرت سے استغفار کیا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ ایسی عورتوں کو بیٹے دیتے ہیں۔ اور جن کے گھر میں تنگی ہے ان کو بھی کثرت سے استغفار کا حکم دیا کہ اس کی برکت سے اللہ پاک ان کا رزق جو ہے اس کو بھی زیادہ فرمائیں گے۔ تو استغفار کرنا، ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، کہ جو مرد جو عورت کثرت سے استغفار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور کثرت کم سے کم 300 کو کہتے ہیں، زیادہ اللہ جتنے بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو کم سے کم 300 مرتبہ استغفار کرے تو اب اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جعل اللہ لہ فی کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے آسانی کا راستہ نکالیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تیسرا انعام یہ اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے اللہ عطا کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت مریم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، یہ وہ رزق ہے جو وہاں سے آیا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب گھر میں عورتیں کیا کریں، جب مرد چلے جائیں یہ پیچھے سے استغفار کریں، جھاڑو پھیر رہی ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی، چھوٹا پڑھیں بڑا پڑھیں، عربی کے لفظ نہیں آتے تو اردو پنجابی میں کہتے رہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یہی استغفار ہے۔ تو اب کثرت سے استغفار کرنا، اس کی برکت سے اللہ رزق کو زیادہ بھی کرتے ہیں اور اپنے غیبی خزانوں سے رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم نیت کر لیں کہ مرد کاروبار کریں اور آپ گھر میں استغفار کریں، پھر دیکھیں اللہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے رزق کو جو ہے وہ زیادہ فرما دیتے ہیں۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ہمیں بتایا اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی تقویٰ اختیار کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کا راستہ نکالیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی اللہ دیتے ہیں، اتنا بھی اللہ دیتے ہیں، جس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں اللہ نے چھت پھاڑ کے دیتا، یعنی ایسا رزق ملنا جس کا گمان نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ چھت پھاڑ کر اللہ کا دینا۔ تو اب تقوی پر اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی دیتے ہیں اور زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینا۔ اب ہم دیکھیں وہ کون کون سے گناہ ہیں جو ہم سے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا گناہ غلط دیکھنا، کانوں کا گناہ غلط سننا، جھوٹ سننا، چغلی سننا، غیبت سننا، گانے سننا، یہ گناہ ہیں۔ زبان کے گناہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، دل توڑنے والے بول بولنا، یہ زبان کے گناہ ہیں۔ تو جو بھی گناہ ہم سے کہیں ہونے کا امکان ہے ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ لوگ گناہ چھوڑنے کو تیار ہوتے نہیں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اللہ فرما رہے تم گناہوں کو چھوڑ دو، تقوی اختیار کر لو، تو اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ تمہیں زیادہ رزق عطا فرمائیں گے اور تمہارے لیے رزق کے دروازوں کو اللہ جل جلالہ کھول دیں گے۔ اس لیے تقوی اختیار کرنا یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی طرف سے زیادہ رزق ملنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ آج کے زمانے کا تقوی
تقوی کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سے تقوی کے درجے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کا تقوی یہی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ آج کے زمانے میں جو عورت گناہ نہیں کرتی یہ سب سے بڑی متقی عورت ہے۔ بے پردہ پھرنا یہ بھی گناہ ہے، غیر محرموں سے بات کرنا یہ بھی گناہ ہے، تو ان سب گناہوں سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو عورت تقوی اختیار کرے گی اور گناہ چھوڑ دے گی، میں اللہ اس کے لیے آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھولوں گا۔ اب مرد ہمارے دکانوں پر بازاروں میں ہوں، ہم پیچھے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو ہم اپنے مردوں کی گویا مدد کر رہی ہیں ان کے رزق کے بڑھنے میں اور رزق کے زیادہ ہونے میں۔ اگلا ذریعہ جو رزق کے بڑھنے کا ہے وہ ہے وضو۔ اب دیکھیں، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دکانیں ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، ان کی برکت سے اللہ رزق کو زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کو زیادہ کرتے ہیں۔ اس غیبی نظام میں ایک ذریعہ وضو بھی ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کو زیادہ فرما دیں اور میرا رزق وسیع ہو جائے، تو بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کپڑے کا کاروبار کر لو، فلاں کاروبار کر لو، بلکہ کیا ارشاد فرمایا کہ دم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، کہ اے میرے صحابی تو ہر وقت باوضو رہا کر، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیرے رزق کو زیادہ فرما دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کا کوئی کنیکشن ہے غائبانہ طور پر رزق کے ساتھ، کہ جو انسان ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کو زیادہ فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ مستورات گھر میں تو ہوتی ہیں، اب گھر میں ویسے بھی رہنا ہے، اس سے بہتر ہے باوضو رہا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جب تک باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے رہتے ہیں۔ اب وضو کر کے روٹیاں پکائیں گی تو کتنا بچوں کے دلوں میں نور پیدا ہوگا، وضو کر کے آٹا گوندیں گی کتنا نور پیدا ہوگا، وضو کر کے گھر میں جھاڑو دیں گی کتنی اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور جب وضو ہوگا تو نماز کا وقت آئے گا تو فوراً مصلی بچھا کر نماز بھی پڑھ لیں گی، اور اس وضو کی برکت سے اللہ آپ کے خامدوں کا، آپ کے والد کا، آپ کے بھائی کا جو رزق ہے اس کو زیادہ کر دیں گے۔ آپ مستورات گھر میں بیٹھ کر اپنے مردوں کے رزق کو زیادہ کروا سکتی ہیں۔ اس کے طریقے یہ ہیں کہ ایک طریقہ وضو بھی ہے، تو اب نیت کر لیں، آج کے بعد انشاءاللہ جب بھی ہم میں سے کسی کا وضو ٹوٹے تو فوراً وضو کر لیا کریں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور معراج پر گئے، واپس آ کر فرمایا کہ بلال مالی اسمع خشخشۃ علیک فی الجنہ، تو کیا کرتا ہے؟ میں جب جنت میں گیا تو تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے، اب چلتے تم زمین پر ہو، آواز جنت میں آتی ہے، کیا کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، ہاں اتنا ہے جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وقت ہو تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں نفل، تو ورنہ وضو تو کر ہی لیتا ہوں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر وقت باوضو رہنا اتنا بڑا عمل تھا کہ ان کے قدموں کی آہٹ اللہ کے نبی نے جنت میں سنی ہے۔ اگر ہم بھی یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت والوں میں شامل فرمائیں گے، اور اس وضو کی برکت سے اللہ آپ کے مردوں کے رزق کو زیادہ فرما دیں گے۔ اب نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ خود بھی اپنے مردوں کو بھی ترغیب دیں، بچوں کو بھی سمجھائیں کہ ہم سب باوضو رہا کریں گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا رزق اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیں گے۔ اگلا ذریعہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو کاموں سے فارغ کر کے اللہ کی عبادت میں لگائے رکھنا۔ اب اللہ کی عبادت ضروری نہیں ہے کہ مصلی پر ہی ہو، مطلب یہ کہ جلدی جلدی روٹی پکائیں، سالن پکائیں، جھاڑو لگائیں، تپڑی لگائیں، فارغ ہو کر اب جو وقت بچ گیا اس کو تلاوت میں، ذکر میں، اعمال میں گزاریں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے
اللہ پاک نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ بعبادتی، کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، یعنی ٹائم نکالو میری عبادت کے لیے۔ اگر تم یہ کر لو گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ املأ صدرک غنا، اگر تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو گی تو میں تمہارے سینے کو تمام فکروں سے پاک کر دوں گا، تمہاری ٹینشنیں، پریشانیاں، غم میں اللہ دور کر دوں گا۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور جب تم اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر لو گی تو میں تمہارے رزق کی تنگی کو بھی دور کر دوں گا۔ یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ اب یہ جو ہمارا مصلی پہ 20 منٹ بیٹھ جانا اور تسبیح پکڑ کر 10 منٹ تسبیح پڑھ لینا اور 15-20 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کا کر لینا، یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں، اس کی برکت سے اللہ ہمارے مردوں کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ کام تو وہ کریں گے اور ہم گھر بیٹھ کے اللہ کی رحمت کو ان کے لیے متوجہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیت کر لیں، بجائے اس کے کہ ہمارا فارغ وقت موبائلوں میں گزرے، ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے میں گزرے یا اور کسی فضول کام میں گزرے، اس سے بہتر ہے یہ فارغ وقت اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، اعمال میں گزرے۔ اب ہم گھر میں عبادت کریں گے، اللہ آپ کے مردوں کا رزق زیادہ کر دیں گے، اور مردوں کا کیا زیادہ ہوگا؟ وہ تو آپ ہی کا رزق زیادہ ہوگا کہ مرد نے کمائی کرنے کے بعد گھر میں لے کر آنا ہے، وہ کون سا باہر کہیں اسے خرچ کر کے آئے گا۔ اس لیے اب یہ نیت کر لیں آج کے بعد ہمارا فارغ وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم نے اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق جو ہے وہ زیادہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلا ذریعہ رزق کے بڑھنے کا وہ ہے توکل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زیادہ کی حرص نہ کریں، زیادہ کی لالچ نہ کریں، حرام کمانے کی کوشش نہ کریں، حلال میں جتنا نصیب ہو جائے اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیں کہ میرا اللہ ہی مجھے کھلائے گا، میرا اللہ اپنے خزانوں سے مجھے عطا کرے گا۔ اس بھروسہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کو زیادہ کرتے ہیں، اور جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا وہ تنگیوں میں، پریشانیوں میں بیچارے رولتے پھرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے کہ پرندے، تو یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا تم حق ادا کر دو، لرزقتم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ یہ پرندے صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ اب نہ کسی پرندے کی دکان، نہ کسی پرندے کا دفتر، نہ کسی پرندے کی ریڑھی، نہ کوئی پرندہ جاب کرتا نظر آتا ہے، لیکن حضور فرما رہے وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب شام کو یہ پرندے واپس آتے ہیں تو سارے پرندوں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے بغیر کسی کاروبار اور کام کے۔ کہ اگر تم بھی اللہ پر ایسا ہی بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال میں نے شروع میں حضرت مریم کے بارے میں دے دی تھی کہ وہ بند کمرے میں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ تازہ رزق وہاں پر پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ ہے اللہ کا غیبی نظام کہ اللہ اعمال کی برکت سے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب نیت کر لیں آج کے بعد انشاءاللہ جتنی محنت حلال کی کر سکتے ہیں مرد اتنی کر لیں، حرام کا مطالبہ مرضوں سے نہ کریں، اور اللہ پر بھروسہ کریں کہ ہمارا اللہ ہمارے سارے کام بنائے گا۔ ہمارے بزرگوں بھی گزرے ہیں، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم تھے بہت بڑے اور حکیم بھی تھے۔ تو ان کی دکان تھی حکمت کی، ان کی عادت یہ تھی کہ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ آج کے خرچے کی پرچی لکھ دو،
تو بیوی لکھ دیتی اتنی سبزی اتنا پھل وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کا بل بناتے، کتنا بل بنا، مثلاً بل بن گیا 1500 روپے، تو یہ دکان کھولتے، جب 1500 روپے کما لیتے فوراً دکان بند کر دیتے اور کہتے کہ بس بھئی آج کا جو کام تھا پورا ہو گیا، اب کل کا رزق اللہ کل ہی دے گے، جو اللہ سانس دے گا وہ رزق بھی دے دے گا۔ تو یہ دکان بند کر دیتے تھے، جتنا پرچی پر پیسے لکھے ہوتے اس سے زیادہ نہیں کماتے تھے۔ تو ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کی شان، دکان پر ان کی بچی جو تھی وہ کھیل رہی تھی، چھوٹی بچی تھی، 3-4 سال کی ہوگی۔ تو ایک آدمی سامنے اس کی گاڑی تھی وہ پنچر ہو گئی، تو وہ گاڑی پر پنچر لگانے لگ گیا۔ تو گاڑی پر پنچر لگاتے لگاتے وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، تو انہوں نے بات چیت کی، حال چال پوچھا۔ وہ کہنے لگا جی میری شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں، ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ تو حکیم صاحب نے ان کو دوائی دی اور کچھ عمل بتایا کہ یہ اعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ اولاد دے دیں گے۔ تو وہ لوگ چلے گئے، اللہ کی شان بعد میں اللہ نے ان کو اولاد بھی دے دی۔ پھر ان کا حکیم صاحب سے تعلق بن گیا، تو وہ لوگ پھر باہر کسی ملک میں چلے گئے، میاں بیوی بچوں سمیت۔ اب ایک دن حکیم صاحب دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کافی عرصے کے بعد، تو گھر سے بیوی نے سبزی وغیرہ کی پرچی بھیجی، تو نیچے لکھا ہوا تھا بیٹی کا جہیز، یعنی بچی جوان ہو گئی ہے، شادی کرنی ہے، اب اس کا جہیز بنانا ہے، تو اس کے بھی پیسے ویسوں کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے سارے خرچہ بنا کر جو جہیز لکھا ہوا تھا اس کے آگے لکھ دیا یہ کام میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہی کرے گا۔ تو اب بچی جوان ہو گئی، بیوی نے کہا اب کیا کریں؟ کہنے لگے بس میں نے لکھ دیا تھا نا، اللہ کریں گے تو وہ کرے گا۔ یہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ کی شان وہی آدمی، وہ جس نے پنچر لگوایا پھر ان سے دوائی لے کر گیا، وہ آ گیا کئی سالوں کے بعد اور ملا، اس کی بیوی بھی آئی، تو بیٹھ گئے، تو سلام دعا ہوئی، کہنے لگے جی ایک درخواست کرنی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا بھائی یہاں کراچی میں رہتا تھا، تو بہت مالدار تھا، اس کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، اس نے اس کا جو تھا وہ شادی کرنی تھی، تو اس نے دنیا کی مہنگی مہنگی چیزیں باہر ملکوں سے منگوائی اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے، کپڑے بھی، جوتیاں بھی، الیکٹرانکس کا سامان، جو کچھ وہ دے سکتا تھا اس نے بھر دیا اپنی بیٹی کے لیے پورا گھر۔ لیکن شادی سے چند دن پہلے اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹی تھی۔ اب وہ سارے کا سارا جو جہیز اس نے منگوایا وہ تو ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ تو ہم دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ آج سے کئی سال پہلے ہم آپ کی دکان پر آئے تھے، تو آپ کی چھوٹی سی بیٹی کھیل رہی تھی، اب تو وہ جوان ہو چکی ہوگی، تو ہم نے مشورہ کیا آپ کی منت ہے، آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، وہ سارے کا سارا جہیز آپ اپنی بیٹی کے لیے قبول فرما لیں، ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو دے دیں۔ اب دیکھیے اللہ کا نظام کیسا ہے، انہوں نے کیا لکھا تھا کہ یہ کام اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، اللہ ہی کریں گے۔ اللہ پر بھروسہ کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جہیز جو بڑے بڑے سیٹھ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے تھے، اللہ نے اس غریب حکیم کی بیٹی کو وہ جہیز دلوایا، اور دنیا منہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس لیے ہم اللہ پر بھروسہ کیا کریں، سڑا نہ کریں، جلا نہ کریں، اور دوسروں سے حسد نہ کیا کریں، یہ سوچا کریں جو بھی ہے بس میرا اللہ کر دے گا میرے کام، تو انشاءاللہ اللہ آپ کا رزق بھی بڑھا دیں گے اور کام بھی اللہ ہمارے کر دیں گے۔ اگلا جو ذریعہ ہے رزق کے بڑھنے کا، جو آپ گھر بیٹھی بیٹھی کر سکتی ہیں، مرد تو دکان پر چلے گئے، آپ گھر بیٹھی بھروسہ کریں اللہ کی ذات پر۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کو دینا، اسی طرح مسجد پر خرچ کرنا، مدرسوں پر خرچ کرنا، یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے اس پر خرچ کرنے سے بھی اللہ رزق کو زیادہ کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے لو یہ کیا بات ہے، ہم نے تو 100 روپے دیے وہ تو کم ہو گئے۔ کم نہیں ہوئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ کر کے واپس بھی کر دیں گے، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، حدیث میں آتا ہے
ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آسمان کے دروازوں پر 2 فرشتے ہیں، وہ روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعط منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو بھی تیری بندی اپنے پیسوں کو تیرے دین پر خرچ کرتی ہے، تیرے بندوں بندیوں پر خرچ کرتی ہے، غریبوں پر، اے اللہ تو اس کے مال کو زیادہ فرما، اس کے مال کا اس کو بدلہ عطا فرما۔ تو اب ہم جو پیسے غریبوں کو دیتی ہیں، مسجد میں دیتی ہیں، دین کے کاموں میں دیتی ہیں، یہ سارے کے سارے پیسے گویا کہ ہم کمیٹی ڈال رہی ہیں، ہم دیں گی تھوڑا، اللہ اس کی برکت سے ہمیں زیادہ کر کے واپس کر دیں گے، تو آپ اللہ کو دے دیں، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ایک عورت تھی تو اس کے خاوند نے اس کو دیے 100 روپے اور یہ کہا کہ تم ایسا کرنا، اس کی سبزی وبزی بنا لینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ فقیر دروازے پر آیا، کہنے لگا جو 1 دے گا اللہ اسے 10 دیں گے، جو 100 دے گی اللہ اسے 1000 دیں گے۔ اس نے سوچا چلو میں اسے 100 دے دیتی ہوں، اللہ مجھے 1000 دے دیں گے۔ اس نے اس کو 100 روپے دے دیے۔ خاوند آیا، اس نے آ کر پوچھا کھانا بن گیا؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، وہ تو میں نے 100 روپے فقیر کو دے دیے، وہ کہہ رہا تھا 100 دو گے اللہ تمہیں 1000 دیں گے۔ خاوند نے بیوی کی پٹائی کی کہ پاگل ہو گئی ہو، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ لیکن عورت کو یقین تھا کہ اللہ دے دیں گے۔ خاوند چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے کیا کیا، جھاڑو دینا شروع کی۔ تو جب جھاڑو دینے لگی تو ایک دم چارپائی کے نیچے جھاڑو دی تو اس میں سے 1000 روپے نیچے سے باہر آ گئے، اللہ نے اپنے خزانوں سے دے دیے۔ تو اب جب مل گئے، اگلے دن پھر خاوند نے 100 روپے دیے اور کہا کہ یہ سبزی بنا لینا۔ وہ فقیر پھر آ گیا، کہتا 10 دو گی 100 ملیں گے، 100 دو گی 1000 ملیں گے۔ عورت کہتی بابا ملتا جاندیا پر کٹ بڑی پیندی وچ، جڑی کٹ کھانی پیندی وہ بڑا ہوکا کھمبا۔ تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے دینے کے بعد۔ ہو سکتا ہے اللہ فوراً دے دیں، ہو سکتا ہے ٹھہر کے دیں، لیکن دیں گے ضرور، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے آپ نیت کریں اپنے خاوند کی کمائی میں سے تھوڑا بہت 20 روپے 30 روپے جتنی استطاعت ہو روزانہ کسی غریب کو دے دیا کریں۔ 10 روپے روزانہ مسجد کے غلے میں ڈلوا دیا کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے مردوں کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور ان کو زیادہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں، علماء ہیں جو پڑھاتے ہیں یا طالب علم جو پڑھتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق زیادہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، 2 بھائی تھے، ایک بھائی حضور کے پاس پڑھا کرتا تھا، وہیں دین سیکھتا، وہ دنیا کا کام نہیں کرتا تھا۔ دوسرا بھائی وہ کاروبار کرتا، کھیتی باڑی کرتا۔ تو جو کاروبار کرتا تھا بھائی، وہ حضور کے پاس شکایت لے کر آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا یہ بھائی ہر وقت دین پڑھتا رہتا ہے، کام تو کرتا نہیں ہے، آپ اس سے کہیں یہ بھی کام کیا کرے۔ تو حضور نے فرمایا بات سنو، لعلک ترزق بہ، تمہیں پتہ ہے یہ جو تمہارا بھائی دین کا علم حاصل کرتا ہے اور تم اس کے اوپر خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہی تو تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ یہاں نہ پڑے اور تم اس پر خرچ نہ کرو تو شاید تمہیں بھی اللہ تھوڑا رزق دیں۔ یہ جو تمہیں زیادہ رزق مل رہا ہے اپنے بھائی پر خرچ کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم بھی اگر علماء پر، دیندار لوگوں پر، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں گے، چاہے تھوڑا ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کروڑوں خرچ کریں، چاہے 10-20 روپے بھی مدرسے کے غلے میں ڈلوا دیا کریں تاکہ اس کی وجہ سے وہ پیسے ان بچوں پر خرچ ہو جائیں، تو اللہ اس کی برکت سے آپ کے مردوں کا رزق زیادہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اس لیے یہ نیت کر لیں کہ کچھ نہ کچھ ان لوگوں پر خرچ کرنے کی عادت ہم نے انشاءاللہ بنانی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کروائیں کہ وہ بچے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، مسائل سیکھیں۔ دین کا علم حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے گھر والوں کا رزق زیادہ کر دیتے ہیں۔
یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے نبی کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں تو آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ ان کو اس کے رزق کا ضامن بنا دیتے ہیں، اور اس کا روزگار اللہ برکت والا کر دیتے ہیں، اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب اگر ہمارے بچے عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھوکے مریں گے، بلکہ وہ بھی کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے بڑوں کا رزق بھی زیادہ فرما دیں گے۔ تو نیت کر لیں اپنے بچوں کو کم سے کم دین کا علم سکھائیں، ان کو مدرسوں میں پڑھائیں، تاکہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمارا رزق زیادہ فرما دیں، اور اللہ ان کے پڑھنے کی برکت سے ہمیں زیادہ روزی عطا فرمائیں گے۔ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ میں جب کبھی جماعت میں جاتا 40 دن کے لیے تو وہ شروع میں مجھ سے تھوڑا غصے ہوتے تھے، لیکن پھر میری والدہ کو یہ کہتے کہ جب یہ جماعت میں جاتا ہے تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ ہمارا کام بہت زیادہ چلا دیتے ہیں، اور زیادہ کاروبار ہوتا ہے، زیادہ پیسے کمائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی گھر کا فرد دین سیکھنے میں اللہ کے کام میں لگ جائے تو اللہ اس کی وجہ سے دوسرے گھر والوں کا رزق جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی رزق کے بڑھنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح رزق زیادہ ہونے کا ایک ذریعہ وہ صلہ رحمی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو مرد جو عورت یہ چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق زیادہ کر دے اور اللہ اس کی عمر کو زیادہ کر دے، عمر بھی زیادہ ہوگی، رزق بھی زیادہ ہوگا، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ان سے لڑائی نہ کرے، محبت کرے، ان سے تعلق نہ توڑے، ان سے تعلق جوڑے۔ وہ نہیں بھی اس کے گھر آتے یہ چلا جایا کرے، یہ چلی جایا کرے، وہ نہیں بھی اس کو اپنی شادیوں میں بلاتی، ان کو چاہیے کہ یہ ان کو اپنی شادیوں میں بلائیں۔ یہ نہیں کہ بس تمہارا ہمارا جینا مرنا ختم۔ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والی ہوتی ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ تنگیاں ہی تنگیاں رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا رزق زیادہ ہو تو فلیصل رحمہ، تو تم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ چچا، تایا، نانا، پھوپھا، دادا، بھائی، بہن، یہی تو رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر وہ غریب ہیں ان کی مدد کریں، اگر مدد نہیں کر سکتی تو کم سے کم ان کی دل جوئی تو کر سکتی ہیں، ٹیلی فون کر کے ان کا حال چال پوچھ لینا، ان کو حوصلہ دیتے رہنا، ان کے غم خوشی میں شریک ہوتی رہنا، یہی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی فرما رہے کہ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے خاوند کا رزق بڑھ جائے، اس کا اپنا رزق بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دے۔ نندے آئیں محبت سے پیش آئیں، بھابیاں آئیں ان سے محبت سے پیش آئیں، اسی طرح اور رشتہ دار آئیں تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، ان کے قریب ہونا چاہیے، ان سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قریب ہوں گی، تعلق جوڑیں گی تو اللہ آپ کا رزق زیادہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا سچا ارشاد ہے۔ تو آج سے نیت کر لیں اگر ہماری کسی رشتہ دار سے لڑائی ہے بھی تو معافی تلافی کر کے ان سے صلح کریں، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ کیسے آپ کا رزق زیادہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گھروں میں تنگیاں چل رہی ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ تو دوسرے سے لڑا ہوا ہے، ہر عورت تو دوسری سے لڑی ہوئی ہے، بولتی نہیں ہے، منہ پھلا کر بیٹھی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کو تیار نہیں۔ انہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق کی تنگیاں آ جاتی ہیں۔ پیچھے ساس بہو لڑ رہی ہے، خاوند دکان پر بیٹھا ہے، اس کے گاہک ہی نہیں آئیں گے، اس کے دکان کا نقصان ہو جائے گا، اور پیچھے جو ہے وہ نند اور بھابھی آپس میں لڑ رہی ہیں، ادھر کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اب مرد سمجھتا ہے پتہ نہیں مجھے کیوں نقصان ہو رہا ہے، اصل مصیبت گھر میں پڑی ہوئی ہے کہ گھر والوں کا اگر آپس میں اتفاق نہیں ہے
تو مرد کا رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت کر لیں، آپس کے جھگڑے ختم کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے رزق کو جو ہے وہ زیادہ کر دیں۔ اسی طرح رزق کے بڑھنے کا ایک ذریعہ وہ ہے نام محمد یا احمد رکھنا اپنے بچوں کا۔ یہ سیرت حلبیہ میں روایت ہے، اگرچہ روایت تو شاید بہت کمزور درجے کی ہو لیکن بہرحال فضیلت میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان پر گھر میں کھانا لگا ہوا ہو اور اس دسترخوان پر کوئی ایسا بچہ آ کر بیٹھ جائے جس کا نام محمد ہو یا جس کا نام احمد ہو، تو جس گھر میں محمد یا احمد نام کا بچہ کھانا کھانے آ جائے، اللہ تعالیٰ 2 دن تک اس گھر کے اندر برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم اپنے بچوں کے نام ادھر ادھر سے لوگ عجیب عجیب نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے، نام کم ہوتے ہیں پہیلیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو نام یہ رکھیں، ہمارے نبی سے زیادہ پاکیزہ نام دنیا میں کسی کا نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں، اپنے بچوں کا نام احمد رکھیں۔ اس نام رکھنے کی برکت سے اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ یہ بھی نیت کریں کہ آئندہ انشاءاللہ گھر میں اللہ نے پوتا دیا، نواسا دیا، تو انشاءاللہ اس کا نام ہم نے محمد ہی رکھنا ہے، تو اس کی برکت سے بھی اللہ رزق کو جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور رزق کے بڑھنے کا ذریعہ جس میں ہماری بہت زیادہ کمی ہے وہ ہے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ اب دکان پر تو مرد چلا گیا، وہ جب آئے سلام کرے، عورت گھر میں آئے سلام کریں، بچے اسکول سے آئیں سلام کریں۔ سلام کو اتنا رواج دے دیں تو اس کی برکت سے اللہ ہمارا رزق زیادہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، 3 مرد 3 عورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتی ہیں۔ ضمانت کیا ہے؟ ان عاشا رزقا وکفیا، جب تک یہ زندہ رہے گی اللہ اپنے خزانوں سے رزق بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بگڑے ہوئے سارے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر یہ عورت یا مرد مر گئے تو مرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب یہ کتنی خوش قسمت عورتیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ مرتے ہی جنت دے رہے ہیں، اور جب تک زندہ ہے اللہ ان کا رزق بھی دیں گے، ان کے کام بھی بنائیں گے۔ اب ان میں سب سے پہلی عورت کون سی ہے؟ حضور فرما رہے من دخل بیتہ فسلم، وہ مرد وہ عورت جو گھر میں داخل ہوتے ہی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں گی تو اللہ کی ضمانت میں آ جائیں گی۔ ضمانت کیا ہے؟ جب تک زندہ ہے اللہ اپنے خزانوں سے رزق دیں گے، اور مریں گے تو اللہ جنت دے دیں گے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ گھر میں بڑی تنگی ہے تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اذا دخلت علی اہلک فسلم، کہ بھائی جب گھر میں داخل ہوا کرے تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، سلام شروع کر دیا، کاروبار بھی کرتا رہا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ چند مہینوں کے بعد واپس آیا تو آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایسا عمل بتایا، میں نے وہ شروع کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ اب لوگ مجھ سے مانگ کر جاتے ہیں، میں کبھی کسی سے نہیں مانگتا۔ تو اب یہ ہم بھی شروع کریں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، ان کو سلام کے بغیر گھر میں داخل نہ ہونے دیں۔ ہو جائیں تو ان کو چلو باہر جاؤ، سلام کرو پھر اندر آؤ۔ یوں بچوں کا بڑوں کا سب کا مزاج سلام کرنے کا بن جائے گا۔ اب نیت کرنے کہ انشاءاللہ سلام کو ہم نے اپنے گھروں میں رواج دینا ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمارا رزق جو ہے وہ زیادہ فرما دیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نماز کو پڑھنا۔ اب گھر میں 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں، اللہ مردوں کا رزق خود بخود زیادہ کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے یرفع عنہ ضیق العیش، سب سے پہلا انعام اللہ یہ دیتے ہیں، اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گی تو اللہ آپ کے مردوں کا رزق زیادہ کریں گے۔ مردوں کا کیا رزق آپ کا ہی زیادہ ہوگا کہ مردوں نے گھر میں لے کر آنا ہے، انہوں نے کون سا باہر لے جانا ہے۔ تو اس لیے نیت کر لیں 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھا کرنی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مرد سارا دن
گرمی میں دھوپ میں کمائی کرے اور بیوی گھر میں نماز بھی نہ پڑھے، تو اس بے نماز بیوی کی نحوست مرد کے اوپر پڑتی ہے، اور اس بیچارے کی دھوپ میں چلنا پھرنا سب بیکار، اور کاروبار بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گی تو اللہ آپ کے مردوں کا رزق زیادہ کر دیں گے۔ اب نیت کر لیں آج کے بعد انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، اس کی برکت سے اللہ ہمارا رزق جو ہے وہ زیادہ کریں گے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے رزق کے بڑھنے کا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، یعنی مال تھوڑا ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، اسی طرح بیچارے غریب لوگ، یہ کمزور لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ان کمزوروں کی مدد کیا کرو، ان کمزوروں کی برکت سے اللہ تمہاری مدد بھی کریں گے، تمہیں رزق بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی ہم نے تو اس کی تھوڑی سی مدد کر دی، لیکن اللہ ہماری تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ مدد کریں گے۔ ہم نے تو اس پر تھوڑا سا خرچ کیا، اللہ ہم پر تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ خرچ کریں گے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد جو بھی محلے میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے کمزور ہے، ہم نے اس کی مدد ضرور کرنی ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑی مدد بھی کر دے گی تو حدیث میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی اور بہن اپنی بہن کی مدد کرتی رہتی ہے کسی بھی مسلمان کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم نے کمزوروں کی مدد کیا کرنی ہے۔ آخری بات دیکھیں، اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں تو بھی، پیسے نہیں دیے تو بھی، تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑنا شروع کریں، کمیٹی ڈالیں۔ کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما امعر حاج، کہ حاجی کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا، کہ جو حج کر لیتا ہے اللہ پوری زندگی اس کو تنگ دستی سے بچاتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اے لوگو آؤ حج کرو، عمرہ کرو، پھر آ کر حج اور عمرے کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھو اللہ کیسے دیں گے۔ آج تک کوئی حاجی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے حج کیا اس کے بعد میں غریب ہو گیا، میں تنگ دست ہو گیا۔ جو بھی حج کر کے آتا کہتا جی اللہ نے پہلے نہ بہتا رنگ لا دیتا، پہلے نہ بہتا اللہ نے دے دیتا۔ کیوں کہ اللہ کا اور اس کے نبی کا سچا وعدہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حجو تستغنو، کہ بار بار حج کرو اللہ تمہیں بہت مالدار کر دیں گے۔ اب دیکھنے میں تو آپ کہیں گے جی عمرہ کریں گے تو ہمارے پیسے خرچ ہوں گے، اتنے ہزار لگیں گے، حج کریں گے تو اتنے لاکھ لگ جائیں گے۔ اس کی فکر نہ کریں، جتنے پیسے عمرے پر حج پر خرچ ہوں گے اللہ ہی نے وہ دینے ہیں اور اللہ ہی وہ واپس کر دیں گے۔ اور یہ حج اور عمرہ کرنا یہ ہمارے رزق کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کے خزانوں کے کھلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اب نیت کر لیجئے جن عورتوں نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا وہ اپنے مردوں کو مجبور کریں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم کیوں نہیں اللہ کے لیے حج کرتے، کیوں نہیں اللہ کے گھر عمرہ کے لیے جاتے۔ تو ان کو تیار کریں اور ان کے ساتھ آپ بھی عمرے پر جائیں۔ سچی بات ہے ان زیوروں کا کیا کرنا جو مرتے ہی آپ کے گلے سے ہار اتر جائے گا، انگلیوں سے انگوٹھیاں اتر جائیں گی، ہاتھ سے کنگن اتر جائیں گے، اور یہ کنگن انگوٹھیاں رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گی، آپ کو کیا ملا؟ یہی زیور فروخت کر کے حج کریں، عمرہ کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ بغیر زیور کے زندگی میں مزہ رہتا ہے، لیکن اللہ کا گھر دیکھنے میں جو مزہ ہے وہ زیور میں نہیں ہے۔ ایک نظر پڑتے ہی سارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کچھ اسباب تھے جو عرض کر دیے گئے، ان اسباب کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کو زیادہ کرتے ہیں۔ اب نیت کر لیں، مرد آپ کا کاروبار کریں گے، دکان کریں گے، نوکریاں کریں گے،
اور آپ گھر میں رہ کر ان اعمال کو اختیار کریں گے، پھر دیکھیں دونوں طرف سے جب تعاون ہوگا تو کیسے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ اب ان اعمال کو اختیار کرنے کی نیت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔